ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق کے ہاتھ سے اللہ پاک نے رمضان المبارک کی ان طاق راتوں جن کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری صورت کے تحت اللہ پاک نے ان طاق راتوں کا تعارف فرمایا. ان طاق راتوں میں اللہ پاک نے ہمیں سانسیں عطا فرمائیں اور ان سانسوں کو اللہ کے ذکر سے سرشار کیا. ہم اپنے ان پروگرامز کے تحت جس میں ہم رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بزم نور کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس کا مقصد آپ کی خلوت کو نور آشنا، علم، قرآن، اسلام کے نور سے آشنا کرنا اور مل کر اس ذوق کو اور عام کرنے کی کوشش کرنا ہے. لہٰذا سامعین و ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس پروگرام کی صورت میں آپ اس کو شیئر کر کے اور اس پروگرام میں اپنے جو ہے کمنٹس دے کر اس پروگرام کو لائک کر کے دوستوں کو اس کے ساتھ شامل کر کے اس کا حصہ بنے. اور آپ کو جیسے کہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آپ اپنے کویشچنز جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں. تو ناظرین، ہم رمضان المبارک کی 23ویں رات میں آج اس پروگرام میں شامل ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں جوائن کیا زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ جناب قاری عبد الباسط صاحب نے. انتہائی سوز و گداز میں ڈوبی آواز اور خوبصورت قرآن پڑھنے والوں میں سے ایک خوبصورت نام. اللہ پاک آپ کے ذوق اور شوق کو اور توانائیاں عطا فرمائے اور قرآن کو عام کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. تو آپ آج کے اس پروگرام میں ہم قاری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ راتیں جو طاق راتوں کی صورت میں ہمیں اللہ پاک نے میسر کی، سامعین و ناظرین، یہ راتیں ہمارے لیے ایک غنیمت ہیں. ہمیں اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، بس سر بسجود ہو کر سجدہ اس کی بارگاہ میں کر کے اس کو منا کے اس کو راضی کر کے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے قلوب جو ہیں ان کو منور کر کے اس طاق راتوں میں اور رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا اس کی ایک بہترین صورت جو ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے. لہٰذا قاری صاحب خوبصورت آواز میں ہمیں آج قرآن سنا کے ہماری سماعتوں کو باوضو کریں گے. اور یہ ایک چنگاری ہے سامعین و ناظرین، یہ جو قاری صاحب ہمیں قرآن سنائیں گے یہ ایک چنگاری ہے. اس سے آگ بھڑکنی چاہیے ہمارے باطن میں اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. خوبصورت قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہونا چاہیے، اس کو ترتیل کے ساتھ، اس کو لحن کے ساتھ، اس کو اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کی جستجو ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے. اسی مقصد کی خاطر آج ہمارے ساتھ قاری صاحب تشریف فرما ہے. ملتمس ہوں جناب زینت القرہ، نجم القرہ، فخر القرہ قاری عبد الباسط صاحب سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین و سامعین کو قرآن آشنا کریں. آواز میں پرابلم ہے، تھوڑا آواز کلیئر کر لیں قاری صاحب. جی ٹھیک ہے، پہلے مجھے آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی بات ٹھیک آ رہی ہے. تو آپ کی آواز میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے، اس کو اگر تھوڑا بہتر کر لیں. جی ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. جی آپ شروع کریں انشاءاللہ بیچ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا یا شیخ. اللہم احسنت. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وما فينا سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ خوبصورت آواز میں قاری صاحب
قاری ماشاء اللہ عبدالباسط صاحب خوبصورت آواز، عبدالصمد صاحب خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کی لارائب کتاب کی تلاوت ہماری سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے اور قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ بے حد مشکور ہیں قاری صاحب آپ کے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے خوبصورت آواز میں قرآن پاک پیش فرمایا۔ آواز کا کچھ مسئلہ تھا مگر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بہتر ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں سامعین ناظرین سے۔ تو سامعین و ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی مجلس جو بزم نور کے تحت خالصتاً جس کا اسپیشلی موضوع آج کا جو ہے وہ ہے شان ابدیت، یعنی یہ جو بندگی کی راتیں ہیں ان میں شان ابدیت، اور جسے ہمارے سامعین ناظرین کے سامنے آج اس موضوع کو رکھیں گے عظیم نوجوان اسکالر، بلکہ وہ شخصیت کہ جن کے لیے میں جس کا عینی شاہد بھی ہوں اور جن کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جن کی روح، جن کا باطن، جن کا ظاہر، جن کا تقوی، جن کی طہارت اور جن کا عمل جو ہے وہ علم کے تابع ہے، اور اس اتباع کے ساتھ یعنی اس پیکر کے ساتھ، اس مجسمے کے ساتھ آج کی جنریشن کو، نوجوان نسل کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو رہنمائی میسر کر رہے ہیں اور بہترین انداز کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہترین بے اور شک نوجوان اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد احسن اویس مصطفی صاحب آج ہماری بزم کی زینت ہیں۔ ہم آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمیں خوبصورت ثنا خان جناب سید ذیشان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ذیشان ہاشمی بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری مجلس کا حصہ بنے۔ تو میں چاہوں گا کہ چونکہ آج ہمارے پروگرام میں اسپیشلی موضوع ہے وہ شان ابدیت ہے، تو چونکہ اللہ کی بندگی کی بات ہے، اللہ کی جو اللہ پاک نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت انسانیت کو پیدا کیا، تو اس رب کی طرف لوٹنے کی، اس سے رجوع کرنے کی، اس سے تعلق کو استوار کرنے کی بات ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آج کی اس مجلس کا آغاز کیا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جیسا کہ مجھے فرمائش کی گئی اس کے مطابق میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے اپنا جو ابتدا کروں گا، دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کو سننا قبول فرمائے۔ آواز آ رہی ہے میری ٹھیک؟ جی جی میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے او میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا ربا معاف چکر میرے جرما کو، بے شک میں او گنہاراں
जो करे मेरे जुर्म को बेशक मैं ओ गनहारा जिस वास्ते कुल कायनात बढ़ाईगा ओ दियाल दा मैं उबदा लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाल्लाह शाह जी, माशाल्लाह शाह जी, सलामत रहें। शुक्रिया, खैर आमीन आमीन। जी जी एहसन भाई कैसे हैं आप? सेहत तबीयत अल्लाह मिजाज रसूल का अच्छे करम, आपके? दुआएं हैं। मैं आपकी कारी अब्दुल आपकी बासित तलाश समझ कारी समझ साहब की मैं तलावत से महरूम रहा, लेकिन कुछ सुना तो सूरह आल इमरान की आयत थी मेरे ख्याल से वो पढ़ रहे थे। जी 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 इन्ना जी फी खल्क़िस माशाल्लाह। असल में समावाति, उनकी ऐसे ही आवाज़ का थोड़ा मसला रहा है। जी 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 उनकी आवाज़ का कोई थोड़ा बात नहीं, मसला रहा है, लेकिन अच्छे अंदाज में माशाल्लाह तिलावत पेश कर गए। कोई और शिक हमारी नहीं, सादत कोई के आज आप हमारे साथ हैं जनाब, और हमारे नाजरीन खुद के तैयार लिए हो। मोहब्बत भरे जुमले लेकर आप तशरीफ़ लाए हैं और उनकी तरबियत का सामान होगा यकीनी तौर पर। तो एहसन भाई, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अय्याम हैं, वो ताक जी रातें हाँ, जिनकी तलाश के हवाले से कुरान करीम में ज़िक्र किया गया है और जिनका मकसद भी अल्लाह से लो लगाना, उससे मुताल्लिक़ होना, उससे अपना रब्त जो है और उसका ताल्लुक़ जो है बंदगी का जो है वो उसे उसवार करना और उसकी रहमत को तलाश करना। तो ये बंदगी किस तरह इंसान को बंदगी का हक कैसे अदा करना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात जो है वो उससे राज़ी हो जाए? चाहेंगे कि आप बंदगी के हवाले से कुछ जी। इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले ये नूरी मजलिस नूर वालों ने सजाई, अल्लाह सबको नूर वाला रखे दुनिया और आखिरत के अंदर। आमीन आमीन आमीन। प्रोफेसर हाफिज़ कामरान नूरी साहब, खूबसूरत साथी हमारे, मोहब्बत वाले। अच्छा, इन्होंने जो जुमले मेरे बारे में, मैं बिला मुबालगा रोकने के लिए नहीं, टोकने के लिए नहीं, जितने जुमले कहे वो सारे जुमले इनकी अपनी मोहब्बत और आईना साफ़ होने की निशानदेही है। क्योंकि निस्बत और मोहब्बत में हम एक जगह बैठते हैं तो इस वजह से सारे ही अच्छे नज़र आते हैं अपने सिवा। तो ये मोहब्बतें हैं और कुछ नहीं, वरना हम इस काबिल नहीं हैं। और जिस नौकरी पर, जिस मोहब्बत पर ये मिशन हम फैला रहे हैं आप लोग, उन्हें नौकरों की कमी नहीं है, मेहरबानी हमसे नौकरी ले रहे हैं। बिलाशुबा मैं एहसन भाई अपने नाजरीन के लिए ज़रा अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। तो मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाता हूँ कि कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा और अल्लाह मैं सलामत कोई रखे। रवायती मुझे इल्म मुलाइज़म है, से पाक प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे इल्म है। हर मुमकिन वही शख्सियात लाने की कोशिश करता हूँ अल्लाह जो आपको मबनी बात पर इखलास हों, जो अल्लाह इल्म आपको के बात साथ अमल का पैकर हों और जो असल तरबियत से फैज़ याब हुए वो हों, वो लोग अल्लाह लाने के। आपको और आबाद इनकी रखे। ज़रा नवाजी, इनकी मोहब्बत है जो तशरीफ़ लाती है। आप खुद मोहब्बत वाले। अब आते हैं बंदगी की तरफ। अब्द, अमूमी तौर पर अब्द के जो माना और मफहूम बयान किया जाता है, अक्सा गायत तज़ल्लुलिल अब्द, अब्दियत का मतलब है गिर जाना, अपने आप को गिरा लेना, अपने आप को आजिज़ कर लेना, अपने आप को हकीर कर लेना, अपने आप को नीचे कर लेना, डाउन टू अर्थ करना, एज्ज दिखाना, इनकिसारी दिखाना। अबदियत है ही इसी का नाम। और उमूमी तौर पर जब अबदी, और एक और नुक्ता इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अबदियत का इतलाक़ नूर व बशर अलहदा करने पर नहीं होता कि सिर्फ बशर पर हो और नूर पर ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अबदियत का इतलाक़ पूरी कायनात की हर चीज़ पर होता है। वो आलम मलाकूत यानी फ़रिश्तों के आलम से हो, वो बशरियत आलम इंसानियत से हो, वो आलम जमादात से हो, वो आलम नबातात से हो, वो जिस भी आलम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी कि आप समझ लें कि अर्श और फ़र्श और कुर्सी और कलम और लोह भी, ये भी अब्द है, रब की मखलूक है। तो जिसका इतलाक़ मखलूक पर होता है वो अब्द है, और अब्द का इजहार ही आजिज़ी है, इनकिसारी है, गिराना है। इस निस्बत के साथ अब कुरान मजीद की बेशुमार आयतें मेरे पास मौजूद है, मगर मैं उस मफहूम की तरफ बस मैंने इसको पेश कर दिया और आगे बढ़ना चाहूँगा
مفسرین نے اور شارحین نے عبد کی 3 قسمیں کی ہیں. پہلا ہے عبد عابق، وہ بندہ جو اپنے مالک کی غلامی اور اطاعت سے بھاگ گیا ہو. اور دوسرا ہے عبد رقیق، وہ بندہ جو بدستور اپنے مالک کی غلامی اور اطاعت میں ہو. اور ایک تیسرا ہے عبد معزون، وہ بندہ ہوتا ہے جو غلام اپنے مالک کی اطاعت و بندگی کے ذریعے اس کی نظروں میں اس قدر محبوب ہو چکا ہو کہ وہ اپنا اذن رحمت و محبت اور اپنی قدرت کے اذن بھی اس کے سپرد فرما دے. اللہ. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس ابدیت کے کونے میں آتے ہیں. اور جب اس ابدیت کا اطلاق ہم بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ پر کریں گے تو حضور علیہ السلام کی ذات کے جو 2 پہلو ہیں، ایک شان رسالت ہے اور ایک شان ابدیت ہے. جب شان رسالت کہتے ہیں جو چیز رب کی طرف سے آئے، تو جو چیز نازل ہو، بھیجی جائے، آئے تو وہ رسالت ہو جائے گی. یعنی جب رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا تو بھیجنا شان رسالت ہے. مگر جب رب نے فرشوں سے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا تو پھر وہاں پر شان رسالت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو اس نے وحی کرنی تھی. یہ جو اپنا کہنا ہے نا رب کا عبد کے ساتھ، اس میں بڑی مقام نظر آتا ہے اور بڑی شان نظر آتی ہے. اور یہاں پر ایک ایسے ہی جملہ محبت اس مجلس نور کی نسبت سے دے دیتا ہوں جو عطا ہوئی. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا رب باری تعالیٰ نے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَتُهُ وَمُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے اس کا قبلہ ہے جس کی جانب وہ توجہ کرتا ہے. یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے. جو روحوں کا قبلہ ہے وہ رب کا عرش ہے. فرشتوں اور کروبین کا جو قبلہ ہے وہ رب باری تعالیٰ نے یہ جو بیت العزت سے اوپر جو مقام بنایا ہے، اس کے اوپر رب بیت اللہ کے اوپر ایک مقام اس کے اوپر رب باری تعالیٰ نے بیت العزت سے جو اوپر ایک مقام رکھا ہے جہاں پر فرشتے چکر لگاتے ہیں، وہ بیت معمور جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہ آ جائے گا بیت المعمور کے اندر. اور فرمایا محبوب رب کا طریقہ یہ ہے، کبھی خود کو اپنا کہتا ہے، کبھی خود اپنے آپ کو محبوب کے ساتھ جوڑتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ وہ اما بنعمت ربی کا، محبوب آپ کے رب نے. کبھی کہتا ہے فلا و ربی کا، محبوب آپ کے رب ہونے کی قسم. اور جب محبوب کی بات یہاں آئی کہ ہر ایک کے لیے قبلہ بنایا، فرمایا محبوب آپ کے جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے. اور فرمایا اگلی جو بات ہے ہر ایک کا قبلہ ہے. تو اس میں ایک جملہ محبت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، محبوب میرا قبلہ آپ کا روح کا قبلہ تو میں ہوں، مگر میرا قبلہ آپ ہیں، یعنی میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے. یہ ابدیت کی انتہا پر ایسے ایک بات نصیب ہوئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ابدیت کا اظہار ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ایسے جیسے دکھتی رگ کو چھیڑا تھا، میں نے ایسی نہیں بات کی. میں اس پر حدیث دیتا ہوں، اس میں آپ کو شان ابدیت مصطفیٰ کا پتہ لگے، پھر پتہ لگے کہ ہم عبد عابق ہیں، عبد رقیق ہیں یا عبد معزون ہیں. آج ہمیں عبد ہونا آنا چاہیے. ہمارے اندر سے ابدیت کا احساس ختم ہو گیا ہے. ہم اصل میں ابدیت کے احساس سے عاری ہو گئے. ہم اس قدر مادیت میں گم ہو گئے ہیں، ہم بھول گئے کہ ہمیں وہاں پر بھی ایک ہمارے خالق اور مالک نے روٹی دی ہے جہاں پر کوئی روٹی پہنچا نہیں سکتا. ماں کے بطن کے اندر کون سا ہاتھ جا کے روٹی دیتا ہے؟ اور وہاں پر جیسے کھانے کی ضرورت تھی، اگر ہمارے حتیٰ کہ منہ بھی بعد میں تشکیل پاتا ہے جو سائنٹیفکلی باتیں اور قرآن کہتا ہے، اور مدغہ علقہ اور پھر آگے جو ساری باتیں آتی ہیں. تو میں اس تفسیر میں زیادہ نہیں جا رہا، صرف اس ابدیت کے نقطے کو جو جوڑنا چاہتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے اور سارے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابدیت کیا ہے. جو اتنا کریم مالک ہو، جو ماں کے بطن میں بھی روٹی وہاں ویسی دے جیسی اس وقت کی ضرورت ہے، جو بندے کو وہاں بھی نہ بھولے. تو بندہ جب اس دنیا میں آئے اور بندے کو جب وہ عزت دے، رزق دے، شہرت دے، تو مالک کو بھول جائے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے.
یہ چیزیں بندگی سے ہٹ کر ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو رب کی بندگی میں کر لیا، آپ دیکھتے جائیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو لیتے چلے جائیں، اور بالخصوص میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرح جانب پلٹنا چاہوں گا، آقا مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، جن سے بڑھ کر کوئی عبد نہیں، اور رب نے اپنے محبوب کے اسماء میں بھی دونوں شان عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ، عبدیت کی بھی اور محبوبیت کی بھی۔ اور سبحان جو اللہ، حضور علیہ السلام کی محبوبیت ہے وہ محمدیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدیت کا انتہا ہے عجز کا، وہ احمد کی صورت میں کہ رب کا اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن خدمت کی ڈیوٹی میری تھی، حضور علیہ السلام نے مجھے ڈیوٹی لگائی اور مجھے کہا کہ آپ میری ڈیوٹی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حاضر ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔ بھائی کامران میں سن رہے ہیں کہ میں اس پر تھوڑا سا اچھا تو عرض کر رہا ہوں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ساری رات اپنے مالک کی عبادت کی، ساری رات۔ اس عالم کے اندر حضور علیہ السلام کی ریش مبارک بھی تر تھی، حضور علیہ السلام کا مصلی مبارک بھی تر تھا، اور حضور علیہ السلام ساری رات کھڑے رہے اور یہی سورہ آل عمران کی آیات پڑھ رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہی آیات پڑھ رہے تھے۔ اور ان آیتوں میں بڑی ایک عجیب بندگی اور کیا محبت کا عالم ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اس میں اتنا رنگ ہے، اتنی عاجزی ہے۔ یہ ساری آیات سورہ آل عمران کی 190 سے 92-93 تک جو چلتی ہیں، اور انتہائی کمال ہے، انک لا تخلف المیعاد، مولا تو اپنے وعدے کے خلاف نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام یہ ساری رات کریں، اور بلال حبشی اذان کی اجازت لینے کے لیے آئیں اور حضور کا عالم دیکھ کے تڑپ جائیں۔ فرمایا آقا یہ آپ کا حال ہے تو ہم کدھر جائیں۔ میں نے چاہا کہ یہاں پر وہ بندگی کا نقطہ جو حضور نے ایک خوبصورت تاج بندگی کی صورت میں لفظ عطا فرمائے، تو عرض فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، افلا اکون عبدا شکورا، بلال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں۔ حضور علیہ السلام کی شکر گزاری میں یہ کیفیت ہے، اور ہمیں اپنے فرضوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں دوسروں کے حقوق کی خیال نہیں ہوتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اور حضور نے یہ بتایا، اور ادھر رب نے کیا کہا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ کی شانوں والے، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، رات کو کھڑے ہوا کیجیے مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ میں شان بندگی کے حوالے سے بات پیش کر رہا ہوں، اور میں نے شروع میں 3 درجے بیان کیے تھے ابدیت کے۔ ابد آبق، جو اپنے مالک سے فرار ہو چکا ہو، جو اپنے مالک سے روٹھا ہو۔ اور آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر، جب یہ وبا کی کیفیت نہیں تھی تو ہم اپنے مالک کے قریب تھے یا اپنے مالک سے دور تھے، اگر ہم غور کریں۔ اب تو ویسے بھی رمضان ہے، اب ہمارے پاس اب سارے وقت ہیں، اب وہ کہاں گئی وہ ساری ہلچل کہ وقت ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے، وقت ملے گا تو اخلاق کو اچھا کر لیں گے، وقت ملے گا تو ہم ایسا کر لیں گے۔ رب نے کہا میں وقت ہی تھما دیتا ہوں۔ رب نے موقع دیا ہے ہمیں عبد عابق سے عبد رقیق بننے کا۔ رقیق وہ ہوتا ہے جیسا بھی ہو مگر مالک سے جڑا رہے، جو توبہ کے دروازے سے ہوتا آتا رہے، جو استغفار کے دروازے پر آتا جاتا رہے، جو جڑا رہے اپنے مالک کے ساتھ، وہ عبد رقیق ہوتا ہے۔ اور پروفیسر صاحب اس میں اگلی بات رقیق کے حوالے سے ایک اور جملہ مجھے نا ایسے ہی میں حدیث و قرآن و حدیث سے ہٹ کر ان کی بات کول پیش کر دیتا ہوں، ان کے حوالے سے جن کے صدقے قرآن و حدیث ملا۔ علامہ امام قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، رسالہ قشیریہ والے اپنی سند روایت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رب نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے روٹھے ہوئے، جو مجھ سے غافل ہیں،
मैं इंतज़ार करता हूँ, अगर उन्हें पता लग जाए मैं उनका कैसे मुंतज़िर हूँ तो उनके जिस्मों में जाने बाकी ना रहें, उनके जोड़ सलामत ना रहें। कहा दाऊद मेरा ये हाल उनके साथ है जो मुझसे रूठे हुए हैं, तो दाऊद जो मेरे हो जाते होंगे उनके साथ क्या करता हूँ, क्या करता उनके हूँ, साथ वाह क्या वाह करता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, और कमाल। फिर अबद माजून का जो जिक्र आया कि वो इताअत और बंदगी में जब दे देता है तो रब उसे इज़्न वाला करता है। इसमें भी नुक्ता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हमने चाह आका इस्लाम की बारगाह में और हुजूर के कल्ब अतर पर उतरने वाले कुरान की इस आयत में रब ने कहा महबूब आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो उनसे को मेरी इत्तिबा कर, तो सुभान अल्लाह। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। पहले था कि अल्लाह बंदे से बंदा अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता था, मगर जब हुजूर की इत्तिबा महबूब की इत्तिबा की रब ने कहा युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना महबूब बना दूं। सुभान चलिए अल्लाह। इंशाल्लाह आगे चलते हैं, फिर इस पे मैं और भी चीजें जी आती जाएंगी। जी मैं मुझे अंदाजा नहीं था सीक्वेंस का। बिस्मिल्लाह। जी जी, जीशान भाई हमारे साथ हैं जी। उनसे हम हुजूर की सना सुनना चाहेंगे। सैयद जीशान हाशमी हमारे साथ हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि चूँकि हमद बारी ताला से हमने आगाज़ किया कि हुजूर की मिदह सराई के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद जीशान शाह साहब हाशमी साहब से कि आप हुजूर की नात मुबारका हमारे नाजरीन के लिए पेश फरमाएँ। जी जीशान भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल वाह शिकस्ता वाह। वो जोड़ देते हैं। सुभान और अल्लाह, उनके जूदो उनके जूदो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाजरीन, शायद वो राब्ता हमारा जीशान भाई, कट रहा है उनके साथ, हाँ जी, उनके साथ शायद मेरे ख्याल नेटवर्किंग का मसला आ रहा है जीशान भाई को। और ये तो तो फिर हम ऐसा ही उम्मीद करेंगे कि फितरी है ये। उम्मीद करेंगे कि वो दोबारा हमारे साथ जी इंशाअल्लाह इंटरलिंक बिस्मिल्लाह। होंगे। तो नाजरीन और सामीन, आपसे जैसा कि पहले भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस नूरानी बज़म का हिस्सा बनते हुए अपने साथ दूसरे साथियों को शामिल करने के लिए लाजिम है कि आप इसको शेयर करें, इसमें कमेंट्स करें और लाइक्स की सूरत में हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहें। और आप अगर अपना क्वेश्चन कोई आप करना चाहें तो आपके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा आपके क्वेश्चन को। तो जी जीशान भाई, जी जी वापस तशरीफ लाएं, आप क्या जारी शायद, कहते रखें। हैं? जी 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 शायद मसला बने। जी। हाँ, कोई सलीका है आरज़ू का, न जिंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آپ ہی سے مانگا کہ آپ ہی دو گے، آپ ہی کے در سے جو لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، کیونکہ جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور عمل بھی میرے پہ کیا گئے، فقط ندامت کے پاس کیا ہے، عمل بھی میرے پہ کیا گئے، فقط ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس آپ کی نسبت، رہے سلامت بس آپ کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، برے سلامت بس آپ کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ۔ ذیشان بھائی، ہم آپ کے نیٹ کو پازیٹیو لیتے ہوئے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گزارش کریں گے، چونکہ ہمارے ہاں سامعین احسن بھائی ہر طرح کے ہیں، تو صرف 2 اشعار سرائکی کے اور 2 پنجابی کے کائنڈلی ذرا ہمارے ناظرین کے لیے احسن بھائی کو انشاءاللہ ہم نے جو ہے ابھی بہت سارے جو ہے ابدیت کے کرینے جو آپ عطا فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان سے مستفید ہونا ہے۔ جی ذیشان بھائی جی ہاں، سانو مل جانے یار دیاں گلیاں، اساں ساری خدائی کی کرنی محشر وچ ساڑی، بن جاوے محشر وچ ساڑی، بن جاوے دنیا دی بڑائی کی کرنی، تے جس دن دی آکھیاں لا بیٹھے اپنا بھی حال گوا بیٹھے، جس دن دی آکھیاں لا بیٹھے
اپنا بھی حال گواہ بیٹھے جندے آقا دے نامیں لا بیٹھے جند مدنی دے نامیں لا بیٹھے جند سونے دے نامیں لا بیٹھے تے اساں ہور کمائی کی کرنی تے پت جھڑ موسم لنگ گیا مائی آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں بھمرے رقص کرن پل پہ کر اتے بل بلا موجاں لٹیاں بچھڑیاں کونجاں سب گھر آئیاں جڑیاں رزق بہانے اڈیاں سردار مسافر ہن گھر آ جا تینو کون نہیں دیندا چھٹیاں تے اساں چپ چپ دکھڑے سہدے گاں کہ دنیا نو کچھ نہیں کہہ دے گانا آقا دا لیندے رہندے گانا مدنی دا لیندے رہندے گانا سونے دا لیندے رہندے گانا ڈھولن دا لیندے رہندے گاں تے اساں غال دعائی کی کرنی سانول دی نگری تو کعبہ نثارے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے کعبے دا کعبہ کعبے دا کعبہ خود میرا یارے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ذیشان بھائی، اللہ واہ پاک آپ واہ کے روز گداز میں. اور اپنا احسن بابا جی، یہ آپ کی مادر علمی کے درخشاں ستارے ہیں. یہ قاری عبد الصمد صاحب بھی تھے، اور یہ سب آپ کی مادر علمی کے جناب ستارے ہیں جو آج آپ کے اس بزم کو چار چاند لگا رہے ہیں. بس محبتیں ہیں آپ کی. اور یہ نور شاہ صاحب کے شہزادے ہیں. اچھا، ہمارے ماشاء اللہ. نور شاہ صاحب کے اچھا، آپ کی بزم کا نام بھی بزم نور ہے، بزم نور نام ہے. اچھا، ماشاء اللہ. شاہ جی، آپ کے سوز و گداز میں اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے. بڑے خوبصورت نوجوان ہیں سر یہ احسن بھائی. یہ ہمارے کالج میں بھی ایکٹیو ماشاء اللہ، اور بھرپور طریقے سے علم و عمل کا پیکر بن رہے ہیں. اللہ پاک جیسے ان کے والد گرامی چاہتے ہیں اللہ کرے ویسے ہی بن جائے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ بس علامہ صاحب دعا فرما دیا کریں انشاءاللہ. اللہ کروٹ جنتوں میں گھر دے سید نور شاہ صاحب کو ہمارے، آمین آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. نیک لوگ، مصلی والے اور حضور کی بارگاہ کی خدمت والے، امام احمد بن حنبل اور امام حسین کی سنت پر عملی عمل کرنے والے، اللہ سلامت رکھے. خیر والا آمین آمین. جی حضور والا، تو ہمارے ناظرین کو آپ کے توسط سے ہم چاہیں گے کہ آپ جو بندگی کا ذوق ہے، جو شوق ہے، جو اس کی حقیقت ہے، بندگی کی جو اصل ہے، وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. ارشاد فرمائیے. جی. تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں گراتا ہے، رجوع کرتا ہے، حتیٰ کہ سب کچھ اپنا پیش کر دیتا ہے،
تو پھر اس کی طرف سے بھی کوئی انعامات ملنے چاہیے نا. تو بے پہلا شک تو انعام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں اس پر. رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. بے شک اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ آیات اس میں ذکر کی جو کیفیت ہے اور پڑھنے اور سنانے کی جو کیفیت ہے، اس کی چاشنی کس طرح سے عشق والوں اور محبت والوں نے اس کو عیاں کیا ہے. یاد رکھیں ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں، ہم کمتر ہیں. اس نے انعامات کی انتہا کر دی ہم پر، ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے. مگر بے وہ تو شک اللہ الصمد ہے، وہ تو بے بے نیاز شک ہے. بے اسے کیا شک پڑی کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرے، وہ ہمیں یاد کرے. یہ جو یاد کرنا ہے یہی محبت کی علامت ہے، بے یہی شک وہ چاہت کی علامت ہے کہ وہ بڑا. آپ میں اس کی مثال ہمیشہ اپنے شیخ کے صدقے دیتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کہیں نسبت ہو، کہیں محبت ہو. سیاسی جی طور پر بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو کہتا ہے بندہ وزیر اعظم میرا نام ہی لے لے یار. جی جی اسی طرح کئی جی شیخ سے نسبت ہو، یار میرا کوئی نام ہی لے لے، کبھی اللہ اللہ کبھی کوئی واہ نام لے لے. اور واہ ادھر واہ رب کی طرف آئے، ہائے میں واری جاؤں ہائے مال کا. ہائے وہ صدقے یہ نہیں دیکھتا گورا ہے، کالا ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، روح سیاہ ہے، ضیاءکار ہے. کہتے جیسا بھی ہے فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کرنا، اللہ اذکرکم، میں تیرا واہ ذکر واہ واہ کروں. میں تیرا ذکر واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ حتیٰ کہ ماشاء ملا اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، انہوں نے تفسیر بڑی شاندار تفسیر، اور اہل علم و ذوق کے لیے کہوں گا کہ وہ تفسیر پڑھیں. اس میں علامہ سبحان روز بہان بقری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر انہوں نے شامل کی ہے. سبحان تفسیر اللہ صوفیہ ہے. تو بے ملا علی شک بے قاری شک رحمۃ اللہ علیہ نے فَاذْكُرُونِی اذکرکم کی شان اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فَاذْكُرُونِی فی افراحکم، کہ تم مجھے سبحان خوشیوں میں یاد کیا کرو، میں تمہیں اللہ تنگیوں میں یاد کروں گا. واہ اور واہ 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 فرمایا فَاذْكُرُونِی فی حال سروریکم وَاذْكُرکم وَانْتَ فی قبورکم. فرمایا تم مجھے اس اللہ حال میں یاد کرو کہ سرور و کیفیت میں مجھے یاد کرو. پھر سبحان اللہ. واہ زندگیاں واہ بیت جائیں گی، تم قبر میں بھی چلے جاؤ گے، مگر میں واہ تمہیں تب بھی یاد کرتا رہوں. واہ واہ واہ، سبحان یہ جو سبحان اللہ یاد اللہ. اور ذکر کی کیفیت کی محبت کی انتہا ہے. اور ایسی سبحان جملہ معترضہ پر مجھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک آپ سب نے سنا ہوگا واقعہ یاد آیا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک شخصیت آئی، بڑی اپنے علمی انداز والی ہوگی اس دور میں، تو معلومات والی ہوگی، یہ اچھا ہے، علم والے نہیں، معلومات والی. تو آ کر کہنے لگی بابا جی یہ بتائیں کہ آپ کو رب کا بڑا پتہ ہے. فرمایا بیٹا ہم نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. فرمایا بتائیں پھر اب اس وقت کیا کر رہا ہے. اللہ اللہ آپ اس کی نفس کو جانتے تھے، وہ نباز وقت لوگ ہیں. جو جی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ تو صرف جسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یہ روحوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اللہ حضور کی روحوں کا بارگاہ ڈاکٹر سے عطا بلا شدہ. شبہ بلا شبہ بلا شبہ تو آپ نے بے فرمایا رب اس وقت بیٹا فرید فرید کر رہا ہے، شک فرید فرید کر اللہ رہا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. وہ یہی اس کے ذہن میں بھی یہی تھا، اور آپ نے بات بھی ایسی کر دی، وہ تڑپ اٹھا. ہائے وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا آپ نے یہی بات کرنی ہے، یہی بات مجھے پتا تھا آپ نے کرنی. اب مجھے اس پر قرآن و حدیث سے حوالہ دیں. آپ نے فرمایا بیٹا آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن دیکھتے ہیں. اللہ اور صوفیاء کہتے ہیں اہل اللہ کے لیے قرآن جو ہے وہ کتاب المشاہدہ ہے. ہمارے لیے کتاب القراءت و کتاب العلم ہے نا، ان کے لیے جی کتاب جی المشاہدہ ہے، بے شک وہ دیکھتے ہیں. تو فرمایا آپ پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. قرآن میں رب نے نہیں کہا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا بے ذکر شک کرو میں تمہارا ذکر ذکر کرتا ہوں. کروں تو میں بے اللہ شک اللہ کر رہا ہوں اور اب فرید فرید کر رہا ہے. واہ 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 اب اس میں کمال کر ایک اور بڑی آقا واضح صلی اللہ علیہ وسلم کی جی دو جی حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی سبحان اللہ، وہ حدیثیں بڑی شاندار، ایسی ذوق آتا ہے میرا تو بڑا. ایک تو انتہائے رحمت کی انتہا ہے نا اس حدیث میں. مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. جب شیطان نے رب سے کہا کہ مالک مجھے قیامت تک زندگی دے اور مجھے اختیار دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، تو رب نے کہا ٹھیک ہے ایسا کچھ تجھے کر دیا. تو اس نے کہا مالک مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی رہیں گی. رب نے کہا وَبِعِزَّتِی وَجَلَالِی، مجھے بھی اپنی عزت کی بھی قسم
مجھے بھی اپنی جلال کی بھی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ اللہ، مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ واہ واہ یہ جو بندگی ہے نا، اس کی جانب پلٹ پلٹ کر جانا اور اس کی جانب لوٹ لوٹ کر جانا، کمی ہو جانے کے باوجود پلٹ جانا، یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ذکر اور محبت میں فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، ساتھیوں کے لیے پیش کر دیتا ہوں، باقی تو محبت والے جانتے ہیں، جو نوری بھائی اور ششان شاہ جی اب تو جانتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو وحی من جانب اللہ ہوتی ہے، مگر اس کے الفاظ حضور علیہ السلام انہیں پیرہن عطا فرماتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ظاہر و باطن میں منزل من اللہ ہوتا ہے، اور وہ ہو بہو حضور علیہ السلام عطا فرماتے تھے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کر لے۔ یہ اتنا بڑا نقطہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کا ٹائٹل جو ہے نا، آپ کا لقب تھا صاحب السواک و نالین، حضور کی مسواکیں اور نالین اٹھانے والے، یہ صحابہ نے ٹائٹل عطا کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کے پاس لوگ آتے، دعا کرواتے تو کہتے جاؤ بھائی تمہاری دعا قبول ہوگی، جاؤ جاؤ مبارک ہو۔ وہ کہتے آپ کو اتنا یقین کیسے؟ کہا ہمیں حضور علیہ السلام نے چابی کنجی عطا کر دی ہے، رب نے اپنے محبوب کے ذریعے بتایا، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ گمان کر لے۔ تو ہمیں یقین ہے ہم حضور کے صحابی اور حضور کے دیدار والے ہیں، تو اللہ ہماری بات ٹالے گا نہیں، یہ یقین ہے ان کا بے اپنے شک رب بے کے شک۔ ساتھ۔ تو اگلا اس میں فرمایا انا معہ اذا ذکرن، یہ جو بندگی ہے کیا ہے؟ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، کہ انا معہ اذا ذکرن، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اکیلے میں کرے تب بھی اس کے ساتھ، اکٹھے میں کرے تب بھی اس کے ساتھ۔ اور اگلا جملہ تو کمال، تین چیزیں دے دی نوری بھائی، وہ آپ نے سنی ہے۔ رب کہتا ہے میں اپنے بندے کی طرف اگر بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، ایک ہاتھ، تقربت الیہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک بازو آتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف، لوگوں اس میں نہ رحمت کا ذکر ہے نہ صفات کا ذکر ہے، رب مطلق اپنی ذات کی بات کر رہا ہے، جس کا تخت ہر وقت ہماری شارک کے قریب ہے۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی چاہت کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے، پھر فرمایا میں بندے کی طرف دو بازو آتا ہوں، اور آخر پر تو واری جاؤں اپنے مولا پر اور اس کے حبیب پر، کیا میں رحمتیں اور بندگی کی خیر عطا فرمائی۔ فرمایا آتیت و ان آتانی یمشی اتیت و ہرولا، بندہ میری طرف نہ پیدل چل کے آتا ہے، رب کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کمال ہو گیا، ماشاء اللہ حسن بھائی، کمال ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، سوز گداز میں اور آپ کے اس تقوی میں اور برکتیں عطا فرمائے کہ اتنے احسن انداز میں اور اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ نے جو بندگی کی حقیقت ہے اور اس بندگی کے جو ثمرات و عطا ہے اللہ کی طرف سے، اس تک پہنچا دیا، ماشاءاللہ۔ اس میں تھوڑی سی ایڈیشن چاہوں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ بندگی والے جو لوگ ہیں، جو بندے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، بلا شبہ یہ تو ایک ذوق کی بات ہے، اور آپ کے ساری گفتگو کا مرکز و محور بھی وہی ہے جس پر آپ نے آج کا اس ٹاپک کے تحت روشنی ڈالی۔ مگر اللہ رب العزت سورہ قرآن کریم میں ارائیت الذی یکذب بالدین میں فرماتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ جو آج ہمیں ہمارے ناظرین کے حوالے کی سماعتوں کی نظر کر دیں کہ بندگی جو ہے وہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں صرف جھکے رہنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو باقاعدہ اس آیت کریمہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، اور ہمارا ٹائم بھی اسی کے ساتھ پورا ہوگا اور آپ کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن، بڑا خوبصورت سوال عزیز کامران نوری بھائی نے کیا ہے۔ پروفیسر بات یہ ہے کہ اس آیت کو بین الربط کے اندر دیکھا جائے نا، بین الربط کے اندر وہ چیز دیکھی جائے، پہلی چیز کہی ہے جس کے اندر سارا ویلفیئر اور مخلوق سے پیار کرنے کا ذکر ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟
فذالک الذی یدعو الیتیم، جی جو یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مسکین کا اس کا دل ابھرتا نہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے. جی جی فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی نماز کا فائدہ نہیں ہے جس میں مخلوق کا پیار شامل نہ ہو، اللہ کی مخلوق سے محبت شامل نہ ہو، اللہ کی مخلوق کے حقوق شامل نہ ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے درد دل نہ رکھتا ہو، اللہ کی مخلوق. اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا کہ میں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جتنے بھی آپ شان رسالت اور نبوت سے لے لیں اور آگے چلتے ہوئے انبیاء نے کیا کیا ہے، رب کے ساتھ تعلق کے ساتھ انہوں نے بندگی کے جو اظہار ہے وہ اخلاق سے کیا ہے، وہ کردار سے کیا ہے، وہ عطا سے کیا ہے، وہ جود سے کیا ہے، وہ سخا سے کیا ہے، وہ معافی سے کیا ہے، وہ اپنے حسن اخلاق اور حسن کردار سے عملی کر کے دکھایا. اور صوفیاء جو اس نقش قدم پر چلنے والے تھے ان کو بھی تب تک ولایت نہیں ملی ہے. میں نقطہ دیتا ہوں، اللہ تب تک کسی کو ولایت نہیں دیتا جب تک اسے ستار العیوبی کی خیر عطا نہیں فرماتا، جسے لوگوں کے عیب چھپانے نہیں آتے اور اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک نہیں کرنا آتا، عیب چھپانے نہیں آتے، وہ رب کی معرفت کے سودے کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تب تک بندہ جو ہے ستار العیوبی کی خیر والا اور صفات والا نہیں ہوتا، تب تک اسے ولایت نہیں ملتی. اللہ. اور صوفیاء، آپ نے بڑی پیاری باتیں اب چھیڑی، تو حضرت مجھے بشر عافی یاد آ گئے. سبحان اللہ، جن لوگوں کا نام لینا منہ میٹھا کر دے وہ لوگ کیسے ہوں گے. احسن بھائی، آپ کا دستورہ امتیاز یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت یہ، آپ بابوں تک لے جاتے ہیں، ان تک لے جاتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کو اپلائی کیا اور لوگوں کے لیے وہ ہمارے سب کے لیے موٹیویشن بن گئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضرت بشر عافی وہ ننگے پیر چلنے والے فقیر جن کی بارگاہ میں امام احمد بن حنبل بھی بیٹھتے اور لوگ کہتے کہ آپ اس ننگے پیر چلنے والے فقیر کے پاس کیا لینے جاتے، تو کیا جملہ ارشاد فرماتے، واریوں اپنے شیخ کے صدقے جنہوں نے ہمیں یہ سنگت عطا فرمائی، فرمایا کہ اصل میں شریعت کا مجھے پتا ہے مگر شریعت والے کی خبر بشر کو ہوتی ہے. تو حضرت بشر جو ہے نا، سردی بڑی تھی، بہت شدید ٹھنڈ تھی، بغداد میں پڑی، ریکارڈ ٹوٹ گئے. تو آپ اپنے کمرے میں باہر سے آئے تو آپ نے نا اپنے اوپر وہ کوٹ لیا ہوا تھا جو اس دور کے مطابق جو تھا گرم کوٹ تھا، آپ نے وہ اتارا اور اس کو اتار کرنا کھونٹی سے لٹکا دیا اور خود سردی سے کانپنے لگ پڑے. لوگ ملنے آئے، فرمایا حضور اپنا کوٹ آپ نے اتار کے رکھ دیا ہے، ٹھنڈ ہے پہنے. فرمایا بھائی، بغداد میں بہت فقراء پائے جاتے ہیں جن کے پاس اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے اور گرم کرنے کے لیے لباس نہیں ہے، تو کہیں میرے لباس کی وجہ سے رب میری پکڑ نہ کر لے، اس لیے میں اپنا لباس اتار کر خود ان میں شامل ہو گئے. اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ان پیارے اولیاء ہوتے اللہ ہیں، کی جو رب کے پیارے ہیں، ان کے جو پیارے ہوتے ہیں ایسے ہی تو ان کے نام نہیں ہو گئے. آپ ان کی محبتوں کا عالم تو دیکھیں نا، ہم لوگ کیا لوگ ہیں، انہی کی محبتوں کے صدقے خیر پڑتی ہے. اور صوفیاء میں سب سے بڑا مشرف وہ یہ پا گئے کہ فرض عبادات کے ساتھ مخلوق کے ساتھ. اور یہاں ایک نقطہ ایسے ہی صوفیاء والا نصیب ہوا کہ ہم پڑھتے ہیں قربانی اظہار کرنا، تو جب تک اظہار اور قربانی نہیں ہوتی تب تک مقام نہیں ملتا. حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ہم، تو انہوں نے فرمایا کہ صوفی اور اللہ والے کا اظہار کیا ہے اور قربانی کیا ہے، اسے رب کی محبت میں اور رب کے ذکر میں جو لطف آتا ہے نا، کہیں نہیں آتا. مگر جب وہ اپنا وہ وقت بھی مخلوق سے محبت اور ان کی دل جوئی میں گزارتا ہے، شفقت کرتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اصل میں وہ اپنے وقت اور اپنے ذوق کی قربانی دے رہا ہوتا ہے. مگر جب وہ قربانی دیتا ہے تو رب اسے اپنا مرتبہ خود بخود بلند کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تو اتنی خوبصورت باتیں اور جن کا تسلسل جو ہے وہ ہمیں شاید وقت کی طوالت کی طرف لے جائے. تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آج آپ تشریف لائے اور آج ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے آپ نے عشق اور محبت کی ایک جلا کا سامان کیا. اللہ پاک
اس کو قبول فرمائے۔ احسن بھائی آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ دعا کے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان طاق راتوں میں اور رمضان کی ان بابرکت ساتوں میں، ہم چاہیں گے کہ ان کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا دیں کہ اللہ پاک ہم سب کی آسے مرادیں پوری فرما دے اور امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا مؤمن يا حفيظ يا لطيف يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مالک اگر تو عذاب دیں تو تب بھی تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ مالک کریم ہم گناہ گار آسی سیاہکار روسیا اتنی بات جانتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے بچپن میں نا امی ابو کو کہنا ڈر جانا، رات کو تو کہنا امی جی ابو جی ڈر لگتا ہے، تو مالک ہمارے والدین کئی راتیں ہمارے بستر سے نہیں اٹھتے تھے، ہر رات ہمارے ساتھ بیٹھ اور لیٹ جانا۔ مالک کریم ہم گناہ گار اپنی اعمال بد، اپنے کردار بد کے باوجود تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں تیری دوزخ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں قبر کی اندھیر کوٹری سے ڈر لگتا ہے، ہمیں معافی دے دے مالک، ہمیں معاف کر دے مالک۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے مالک، پتہ نہیں یہ طاق رات ہی لیلۃ القدر ہو۔ مالک تو شب زندہ داروں سے پیار کرتا ہے، ہم شب زندہ دار تو نہیں مگر ان کے نقال ضرور ہے مالک۔ مالک ان اصل والوں کے صدقے ہماری نقل قبول فرما لے، کرم فرما، جتنے سن رہے ہیں سب کی جھولیاں اپنی مرادوں سے بھر۔ ہم بے عزتوں کو تو نے عزت عطا فرمائی ہے، ہم کمینوں کو تو نے ہی رزق دیا ہے، ہم بھوکوں کو تو نے ہی روٹی دی ہے مالک۔ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب علیہ السلام کی چاہتوں کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر محبوب کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب کی ذات محبوب کا واسطہ، واللیل زلفوں کا واسطہ، ید اللہ والے ہاتھوں کا واسطہ، وما ینطق عن الہوا والی زباں کا واسطہ۔ مالک کرم فرما، سب کے حال پر لطف و کرم فرما۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ مالک اس وبا کو ہم سے دور کر دے مالک۔ مالک پتہ لگا تو ہی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ مالک ہم تیری ازمائش کے قابل نہیں، آسانیاں فرما۔ مالک تو دے کر خوش ہوتا ہے، معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ جتنے ساتھی سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے، مالک سب کی خیر، سب کی جھولیاں اپنی رحمت اور محبت سے بھر، سب کی مشکلات دور فرما، پریشانیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، اس کرونا وائرس کو دور فرما، اس کے بیماروں کو، جتنے بیمار ہیں شرق و غرب میں، بالخصوص مسلمان، بالعموم پوری انسانیت میں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں مالک کرم فرما، سب پر اپنی شفا فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی سے محبت کرتا ہے، فاعف عنا، پھر ہمیں بھی معاف کر دے مالک۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مالک اب تو ہمیں تکلیفوں نے آ لیا ہے اور تجھ سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم ہی ظالم ہیں مالک، کرم فرما دے، اپنے لاچار بے کس بندوں پر کرم فرمانا تیرا شیوا اور لجپالی ہے مالک، کرم فرما، رحمت فرما۔ میرے ساتھیوں نے، پروفیسر حافظ کامران نوری بھائی نے، یہ محبت والا ساتھی ہے مالک، ان کی ساری بزم نور کو نور والا رکھ، کرم والا رکھ، ان کے تمام مالک کریم ان کی دنیا و آخرت کی خیر فرما، جیسا یہ اس نے زن رکھتے ہیں مالک کریم ان کے اس نے زن کے صدقے ان کی دنیا و آخرت کو سنوار، اور ہم سب کے سینوں کو منور فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد۔ اللہم آمین۔ بہت شکریہ احسن اویس مصطفی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کے
دین میں، دنیا میں، آخرت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور بھرپور طریقے سے رمضان کی ان آخری راتوں میں اپنے لیے